السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلوزنگ آور اور میں ہوں عرفان حیدر۔ مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے آج صدر مملکت کی جانب سے جو اعتراضات دائر کیے گئے تھے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ پروگرام میں ہم پہلے حصے میں اس پہ بات کریں گے کہ وہ اعتراضات کیا ہیں اور کیوں ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا 26ویں آئینی ترمیم میں جب یہ مدارس رجسٹریشن کا بل پاس ہوا تھا، پہلے سینٹ نے پاس کیا، پھر قومی اسمبلی نے، پھر ایوان صدر گیا، اور ایوان صدر میں ایسا کیا ہوا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس پہ اعتراضات لگا کر اسے واپس بھیج دیا۔ اس پہ بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جنرل ڈاکٹر فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے بھی پروگرام میں ذکر ہوگا، اور ہم بات کریں گے پی ٹی آئی اپوزیشن جو مذاکرات حکومت سے کرنے جا رہی ہے، اس پہ جو اپوزیشن کے اتحادی ہیں دیگر پی ٹی آئی کی جماعتیں، ان کو کچھ اعتراضات ہیں تحریک انصاف کے ان مذاکرات کے حوالے سے، انہیں تحفظات ہیں۔ تحفظات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جے یو آئی فے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما قانون دان بھی ہیں آپ، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، اس سے قبل کہ ہم ان شکوں پہ بات کریں، آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور آپ کو یہ جو اعتراضات ہیں اس کا مسودہ بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے آپ قانون دان ہیں، قانونی اینگل سے تو ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کم از کم واضح کر دیں گے کہ اس مدارس رجسٹریشن بل میں جو اب تک ہڈل ہے، جو رکاوٹ ہے، جو صدر نے دستخط نہیں کیے، یہ ایوان صدر سے ہے یا وفاقی حکومت بھی نہیں چاہتی کہ اس پر دستخط ہوں؟ دیکھیے، وفاقی حکومت تو یہ خود بتا سکتی ہے کہ وہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، مگر فی الوقت جو ہے، جو بظاہر ہے وہ ایوان صدر نے دستخط نہیں کیے، اور جو اعتراضات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 23 دن کے بعد جا کے لگے، جبکہ ان کا اختیار 10 دن میں اعتراض لگانے کا ہے، اور 10 دن کے اندر جو ایک اعتراض لگایا پھر اس کے اوپر انہوں نے زور نہیں دیا۔ وہ کلمی غلطی تھی، اور وہ کلمی غلطی کا مداوع جو ہے اسپیکر آفس سے ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس کو پریس نہیں کیا، اس اعتراض کو۔ یہ دوسرے جو اعتراضات جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ 23 دن کے بعد ہیں، اور یہ بھی اعتراضات اسپیکر آفس کو نہیں بھجوائے گئے، اچھا، بلکہ وزارت پارلیمانی امور کو بھجوائے گئے۔ تو جہاں سے خط آیا تھا خط اس کو نہیں بھجوایا، جہاں پہ خط بھجوانا تھا اس کو خط نہیں بھجوایا، بلکہ کسی اور اجنبی کو بھجوا دیا۔ اچھا، تو آپ کے گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ایوان صدر سے ہی رکاوٹ ہے، ایسا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی، بظاہر تو ایوان صدر سے ہے، اگر کوئی اس کے پیچھے ہے تو پھر ہمیں پتہ نہیں۔ وفاقی حکومت کے کسی عام رہنما سے آپ کے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہو؟ کیونکہ میرے سامنے چودھری صالح صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، ان کا بیان کل سامنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 1 ہفتے یا 10 دن میں ہم جے یو آئی فے سے بات چیت سے مسئلہ حل کر لیں گے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہیں، مگر اس وقت جو ہے نا مدارس دینیہ کا اجلاس 16 اور 17 کو منڈے اور ٹیوزڈے کو جو ہے یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے اسلام آباد میں، تو اس اجلاس کے نتائج کے لیے جو نا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اس میں ٹکراؤ کا بھی بتایا گیا ہے، جبکہ بل کی منظوری سے بتایا گیا ہے، اعتراضات میں شامل ہے کہ ایف اے ٹی ایف اور دیگر عالمی ادارے پاکستان کے بارے میں اپنی آرا اور ریٹنگز میں تبدیلی لا سکتے ہیں اگر اس بل کو منظور کر لیا جائے، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، صدر صاحب کا کہنا یہ ہے، یعنی اس سے ظاہر ہوا کہ صدر صاحب یا ہمارا پاکستان کتنا ساورن ہے کہ وہ اتنے ڈرتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے جو کچھ اگر کوئی ان کو خدشہ ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار نہیں کیا، اور ویسے بھی خدشہ ہو نہیں سکتا کہ پہلے جو ہم کسی قانون کے دائرے میں نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک قانون کے دائرے میں لا رہے ہیں۔ تو اگر قانون کے دائرے میں اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو اس سے پرابلم کیا ہے؟ یہ صدر صاحب جو ہے انہوں نے غلط طور پہ مائنڈ اپلائی کیا ہے، اور وہ بھی وقت مقررہ کے اندر نہیں بلکہ اس سے باہر۔ اور 2019 میں جو مدارس کو رجسٹر کیا گیا تھا، اس وقت جو تعلیم کے انڈر یہ سارا معاملہ آیا تھا، تو اس بل پر آپ کو اعتراض ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ابھی بل پاس ہوا ہے یہ بہتر ہے؟ وہ تو کوئی بل ہی نہیں ہے، وہ تو ایک معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کا ذکر کر رہے ہیں، اور صدر کا جو اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے
وہ اس سے متضاد ہے. وہ ایک پروجیکٹ کے نیچے جو ایک ریٹائر شخص جو ہے وفاق میں چلا رہے ہیں وہ اس کو رن کر رہے ہیں, اور صدر صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ تو صوبائی معاملہ ہے. تو پھر صدر کی بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے جس میں وہ کرانا چاہتے ہیں؟ صدر کی بات جو ہے وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے, سیلف کنٹراڈکٹری ہے. یہ میرے سامنے جو اعتراضات ہیں اس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ صدر مملکت پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آف آرڈیننس اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کا حوالہ دیتے ہوئے 2001 کا کہا ہے کہ دونوں ایکٹس کی موجودگی میں نئی قانون سازی ممکن ہی نہیں ہو سکتی. وہ کسی آرڈیننس کا حوالہ دے رہے ہیں. آرڈیننس جو ہے نا وہ اگر تھا بھی تو 120 دن کے بعد لیپس کر گیا ہوگا. وہ دونوں کی موجودگی میں اگر ایک قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون آ بھی جائے تو جو قانون جو ہے وہ ریسنٹ ہوتا ہے, جو کہ بعد میں آیا ہوتا ہے, وہ اوور رائڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے گئے بھی تھے, آپ سے ملاقات بھی کی تھی, تو اس میں کوئی بات نہیں بنی تھی یا آپ کو کنونس نہیں کر پائے تھے؟ نہیں, انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ قانون اب آپ کا نہیں ہے, یہ قانون ہم سب کا ہے اور ہمارا زیادہ ہے. تو وہ ان کی طرف سے انہوں نے اپنا یقین دہانی کروائی تھی. اور مرتضیٰ وہاب صاحب کے ساتھ جو نا اس حوالے سے میری بات چیت بھی چلی, اور یہ ڈاکومنٹس بھی جو اب آپ کے سامنے وہ میں نے مرتضیٰ وہاب کو بھی بھجوا دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو پچھلے اگر میں یوں جاننا چاہوں کامران صاحب کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ سے وفاقی حکومت کی جانب سے یا ایوان صدر سے یا پیپلز پارٹی سے ہم کہہ لیں کوئی رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے؟ آپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی ہے یا یہ مکمل ڈیڈ لاک برقرار ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ کافی سخت ہیں. ایوان صدر سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی رابطہ نہیں ہوا. ماسوائے یہ میرے کاغذ بھجوائے جانے کے جو میرے پاس تھے تاکہ وہ دیکھ لیں اور ان کا جو نا وہ اس میں ان کو کلیئرٹی آ جائے. حکومت سے میرا رابطہ آج اس حوالے سے ہوا ہے کہ میں نے ایک خبر پڑھی تھی اور مولانا صاحب نے بھی پڑھی ہوگی, جس میں جوائنٹ سیٹنگ انہوں نے بات کی تھی کہ 16 کو بلوا رہے ہیں. اس میں اس بل کی بھی بات جو ہے نا وہ ریلیٹ کر سکتی تھی. تو مولانا نے مجھے پیغام دیا تھا کہ حکومت کو بتا دیجیے کہ یہ جب تک وفاق کا اور یہ مدارس دینیا کا اجلاس نہ ہو جائے اس تک اس معاملے کو جو ہے نا وہ ہاتھ نہ لگائیں, تاکہ وہاں سے جب ایک انپٹ آ جائے پھر اس کے بعد جو ہے پھر آگے بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, اس میں 3 آپشن جو بظاہر سامنے آ رہے ہیں. یا تو یہ بل بالکل ایوان صدر اسے مسترد کر دیتا ہے اور دوبارہ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, یا اس بل میں کچھ رد و بدل کر کے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, یا سارے کا سارا جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں آیا تھا اسی طرح ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. تو کس جگہ کھڑی ہوگی جے یو آئی فے؟ مکمل آپ چاہتے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں تھا اسی کو منو ان قبول کریں, کچھ رد و بدل کی گنجائش موجود ہے, یا بالکل ہی رد کریں؟ تو پھر آخری آپشن کیا ہوگا جے یو آئی فے کے پاس؟ اس وقت جو قانونی صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ صدر کے اعتراضات وقت کے اندر نہیں آئے تو یہ بل جو ہے قانون بن چکا, صرف اس کا نوٹیفائی ہونا باقی ہے. حکومت کو کوئی فردر اگر کوئی اشکال تو نوٹیفائی ایوان صدر کرے گا نا سر؟ صدر کو نوٹیفائی ایوان صدر نہیں کرتا, اس کو ایوان صدر کو 10 دن کے اندر جو ہے اس پہ اعتراضات لگانے تھے وہ نہیں لگے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتراضات ڈیلے ہو گئے اس لیے قانون بن چکا ہے؟ جی قانون بن چکا, اب اس کو گزٹ ہونا باقی ہے, نوٹیفائی کرنا وہ حکومت کا کام ہے. تو قابل قبول نہیں ہوگا اگر جس میں کچھ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے کہ کچھ رد و بدل کچھ شکوں پہ کر لیا جائے؟ قانون بن چکا, یہ قانون بن چکا. اب اگر کوئی پرابلم ہے تو اگر حکومت جو ہے کوئی سمجھتی ہے کہ اس قانون میں کوئی زیادہ یا کم کرنا ہے کچھ تو وہ لائے, اپنا امینڈمنٹس لائیں, پھر دیکھتے ہیں اس کو. تو یعنی کہ قانون بن چکا ہے اور اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو حتمی جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح گفتگو کر رہے ہیں کہ پھر احتجاج بھی ہو سکتا ہے, پھر لانگ مارچ بھی ہو سکتے ہیں, مختلف چیزیں آپشنز ہمارے سامنے اس قسم کی گفتگو آئی, مختلف بیانات آئے جے یو آئی فے کے رہنماؤں کے بھی. تو کیا یہی حکمت عملی ہوگی یا چونکہ ماضی کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جے یو آئی فے مختلف حکومت سے اختلافات ہوتے ہیں لیکن بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں, آپ پر امید ہیں کہ حل نکال لیا جائے گا؟
اس سے پہلے کہ اب مزید آگے بات چلے، ہم وفاق کے جو اجلاس بلوائے ہوئے ہیں 16 اور 17 کو، ہم ان کے اجلاس کا اور اس کے نتائج کا انتظار کریں گے. اچھا، پھر اس کے بعد معاملات پہ غور کریں گے اور پھر معاملات آگے لے کے چلیں گے. بات چیت کرنے سے ہم انکار نہیں کرتے، مگر یہاں پہ لیگل پوزیشن کو بھی ایگزامن کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. اور آپ نے یہ بھی پہلے واضح کیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں حکومت کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے، ایوان صدر کی جانب سے کوئی آپ سے رابطہ اس حوالے سے ابھی تک نہیں ہوا ہے؟ جی فی الوقت کوئی نہیں ہوا. میں نے رابطہ کیا ہے اور وہ رابطہ جو ہے وہ ویسے کھڑے میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ آپ جو ہے جوائنٹ سٹنگ نہ بلوائیے جب تک جو ہے وفاق اپنے معاملات کا فیصلہ نہ کر لے یا اس بل پہ کوئی رائے نہ دے. ٹھیک ہے. اور آخر میں صرف میں اتنا جاننا چاہوں گا، پھر قانونی لاہے عمل اختیار کیا جائے گا JUI کی جانب سے؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں قانون بن چکا ہے، گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، تو کیا اسے عدالت میں چیلنج بھی پھر کیا جا سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سارے آپشن کھلے ہیں. پہلے ہم جو ہے وفاق کی طرف سے اس کے اجلاس میں جو فیصلے ہوں گے اس کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد اپنے آپشنز پہ جائیں گے. پھر اس کے بعد اپنے آپشنز پہ جائیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، رہنما جمعیت علماء اسلام، سینئر رہنما قانون دان بھی ہیں آپ. اور مدارس رجسٹریشن بل کے آج جو ایوان صدر کی جانب سے اعتراضات سامنے آئے ہیں، بالآخر وہ JUI کو موصول ہو گئے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں وہ اعتراضات کا مسودہ جو ہے وہ دے دیا گیا. البتہ حکومت کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی تک ان سے پچھلے 24 گھنٹے میں کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. بات چیت ہوگی نہیں ہوگی، قانونی عمل اختیار کیا، قانونی راہ اختیار کی جائے گی، احتجاج کیا جائے گا، اس حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ قبل از وقت ہے. البتہ انہوں نے جو اہم بات کی وہ یہ کہ تھی کہ بظاہر اس بل میں رکاوٹ وفاقی حکومت نہیں بلکہ ہمیں ایوان صدر لگ رہا ہے. اگلے کچھ مزید موضوعات ہیں جن پر پروگرام میں بات جاری رہے گی، یا وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.